اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ایک اور وائٹل رول جو ادا کرنے والا ہے وہ ہے خاندان. تو اب سوال ہے خاندان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں، کون سے ورڈز آئے ہیں خاندان کے بارے میں. سورہ بقرہ آیت 177، سورہ بقرہ آیت 83. اقربین اس کا پلورل ہے، قربا قریبی رشتہ دار، شیوبا وقبائل یہ بھی استعمال ہوا، صلہ رحمی عشیرتک الاقربین، عصبیت بھی استعمال ہوا ہے، عین صاد یا با تا عصبیت یہ بھی خاندان قبیلے کی محبت اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. عصبیت جاہلیہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ خاندان سے یا پھر وطن سے ایسی محبت کہ اچھائی اور برائی کو ختم کر دے. خاندان سے ایسی محبت کرنا کہ اس محبت کے چلتے اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے اس کو بھول جانا. اپنے خاندان کے پیچھے ان کی برائی ہمیں نظر نہیں آتی اور ان کی اچھائی ہم اچھال اچھال کے بڑھا دینا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں عصبیت جاہلیہ. یہ تھا مکہ میں، جو مکے کے جب وہ قبائل کا اور ان کا بہت زیادہ تھا نا مکہ میں، تو قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ عصبیت جاہلیہ کے پیچھے تمہیں نہیں جانا ہے، اتنی محبت خاندان سے بھی نہیں کرنا ہے کہ تم اچھائی اور برائی کا معیار کو بھول جاؤ. اگلا سوال ہے عصبیت کی محبت کب شرک بنتی ہے؟ اچھا، ہم نے وہ پڑھا تھا نا شرک کے قسمیں، شرک فی المحبت، شرک فی الاطاعت، یہ سب یہاں پہ آ جاتے. عصبیت کی محبت کب شرک بنتی ہے؟ سوال خاندان کا ٹریڈیشن فالو کرنا اپنے وہ بھی شرک ہوگا کہ ہمارے خاندان میں ایسا چلتے آ رہا ہے. اللہ سے زیادہ حقوق دینا. دیکھیں ٹریڈیشن آپ فالو کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹریڈیشن اگر اسلام کے حدوں میں ہے ٹھیک ہے، وہ آپ فالو کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا جواب تھا اس سے زیادہ جتنا ہاں، جب جتنی محبت کرتے ہیں وہی محبت لوگوں سے کرتے ہیں تو اس کو شرک فی المحبت کہتے ہیں. باقی شرک فی المحبت، اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے، جس سے کسی کو غلو نہیں کرنا چاہیے زیادہ، جس کی محبت کو ہم غلطیوں سے کو بھی چھپا دیتے ہیں نا. یہ ہے جیسے ابھی کہا کہ اگر اللہ کے محبت یعنی وہ حد ہم کراس کر دے رہے، اللہ کے محبت کے مقابلے میں ان سے محبت کر رہے، تو پھر یہ شرک فی المحبت بن جاتا ہے. اب بتائیے یہ مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ خاندان کا اللہ تعالیٰ نے مقصد کیوں رکھا، کیوں خاندان چپکایا؟ کوئی قرآن کی آیتوں سے بتا سکتا ہے؟ بارے میں سورہ حجرات آیت 13 میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے لوگوں کو پیدا کیا، وجعلناکم اور ان میں بنایا، شعوب اور قبائل قومیں اور برادری یہ بنائی ان میں سے، تاکہ تم اس کا مقصد آ رہا بھی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. مقصد اس میں ایک دوسرے کو پہچانو، بھائی ہم اس قبیلے سے ہے، ہمارا یہ تعارف ہے، ہم اس خاندان سے ہے، ہم اس جگہ سے، بس یہ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. مقصد کیا ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے رحم کو پیدا کیا، یہ جو یوٹرس ہے نا اس کو پیدا کیا تو وہ رحم کھڑا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا، مطلب میرا حق کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. تو مقصد کیا ہے؟ جوڑ کے رکھنا، ایک تو پہچان کے لیے، ایک تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو، دوسرا ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھنا، یہ اس کا مقصد ہے. ایک سوال تھا دوسرا کہ قریبی رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ بریک ڈاؤن کیے بغیر 2 رشتے بتائیے جس میں سارے آ جاتے.
ददियाल है। इसका जवाब है सूरह फुरकान की आयत 54 में, वहुवल्लज़ी खलक़ मिन माइन बशरन फजअलहु शुयूबन व सहरा व कान रब्बुका क़दीरा। नसब का रिश्ता है, उसमें ददियाल ननियाल दोनों आ गए, और सहर का रिश्ता है यानी ससुराली रिश्ता है। तो दो करीबी रिश्ते दिए, नसब से एक है और सहर से एक है। नसब में ददियाल ननियाल दोनों भी आ गए, और सहर में ससुराली ननियाल ददियाल दोनों भी आ गए। ये करीबी रिश्ते हैं। अगला सवाल है, ये जो करीबी रिश्तेदार है उनके रिश्तों को जोड़े रखने के बारे में इस्लाम क्या क्या तरगीबात देता है। कुरान और हदीस से आपको अगर कोई बातें पता है, जैसे सिला रहमी करो, जोड़ के रखो, तो वैसी और कौन सी बातें हैं जो इस रिश्ते में जोड़े रखने की तरगीबात हमें मिलती है। नजरअंदाज करना और गलतियों को नज़रअंदाज करना, जी ओके, और अच्छे मोहब्बत से रहना, खुलूस दिल के साथ मुलाकात और बात करना, और अच्छाई बुराई में साथ देना, और जितना हो सके खानदान में ही रिश्ता करना अपने बच्चों का। ये किसने कहा? अच्छा, ये आप किसकी बात है? ये कुरान और हदीस की नहीं, आपकी बात है। ओके, और तरगीबात क्या है? और बाजी जैसे बेवा है, यतीम है, और उनको पहले देखना, अपने खानदान में मदद करना, अपने माल का हिस्सा अपने घर वालों, अपने खानदान वालों पे खर्च करना सबसे अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा है। और वार्निंग्स कुछ याद है आप लोगों को? वार्निंग कता ताल्लुक नहीं करना मैम, बड़े हैं ना बाजी, उनकी इज्जत करो, खिदमत करना बड़ों की, जी जी, वो भी है खानदान में दादा दादी जैसा। हाँ चले ठीक है, बाज़ में गिनवाऊंगी इसमें, बाज़ अहादीस और बाज़ आयतें के रिश्तों को जोड़े रखने की जो तरगीबात हमें इस शरीयत में मिलती है, उसकी बाज़ पॉइंट्स, सारा कुछ हम इसमें कवर नहीं कर सकते। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके पीछे दिल दुख गया तो भी इनके साथ अच्छाई करो, रिश्तों को जोड़े रखो। सिला रहमी आखिर किसे कहते? सिला रहमी मतलब जो अच्छा करे उनके साथ अच्छा करना, ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी है कहते हैं जो आप अच्छा कर रहे, सामने से बुरा कर रहा, उसके साथ अच्छा करना, इसको सिला रहमी कहते। तो सिला रहमी हम क्या समझते हैं कि जो अच्छा कर रहा उसके साथ अच्छा कर रहे, ये अदला बदला है। वो अच्छा दे रहा तो हम वापस रिटर्न्स दे रहे, ये रिटर्न्स है। सिला रहमी इस्लाम के नज़र में क्या है? सामने वाला बुरा भी कर रहा हो, उसका सुलूक कितना भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन आपके तरफ से रिटर्न्स क्या होना? अच्छा ही होना, इसको कहते हैं सिला रहमी। एक और हदीस में आता है, ला यदखुलिल जन्नत क़िताउर रहम, जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्ते काटता है। जो भी रिश्ते काटने वाला है, तोड़ने वाला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इतनी बड़ी वईद इसमें आई है, तो इसलिए रिश्तों को किसी भी हाल में हमें जोड़ के रखने की ज़रूरत है। और देखिए, ये एक हदीस हम पढ़ते हैं ना कि एक नेकी भी सारे बुराइयों को ख़त्म कर सकती है, एक बुराई भी सारे नेकियों को ख़त्म कर सकती है। तो इसी तरह अगर कोई रिश्ते काटता है, चाहे वो नमाज़ पढ़ो, चाहे रोज़े रखे, चाहे सदका खैरात करे, कुछ भी करे, लेकिन रिश्तों को उसने काटा हुआ है, तो फिर वो सारी नेकियों पे वो ये बुराई उसके पानी फेर दे सकती है। तो इसलिए रिश्तों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो हुकूकुल्लाह में, यानी मेरे हुकूक है ना, मेरे से है तुम्हारा ताल्लुक़, तो मैं चाहूँ तो माफ़ करूँगा, चाहूँ तो माफ़ करूँगा। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर गलती हो गई, कोताही हो गई, तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा जिससे तुम्हारी अनबन हो गई, वो माफ़ नहीं करेगा, तो मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। और इस ज़िमन में, इस तरगीब में, ये एक बहुत ही क्रूशियल हदीस है। वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुफलिस कौन है, आपको पता है? तो साहबा ने कहा जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस वो होगा क़यामत के दिन जो बहुत सारी नेकियां लेके जाएगा अल्लाह ताला के सामने, लेकिन उसने रिश्तों को काटा होगा, क़ता रहमी की होगी,
اور حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی تو اس وقت یعنی اتنی ساری اس کی نیکیاں ہیں، لیکن جب نام اعمال میں تولنے کے پہلے بہت سارے رشتہ دار وہاں پہ آ جاتے اور وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ایسا کیا، اس نے مجھے میرا پیسہ مارا، اس نے میرا حق مارا. تو اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن کرنسی کیا ہوگی؟ دنیا میں تو پیسے آپ دے سکتے، لیکن وہاں پہ کرنسی اونلی ہماری نیکیاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیں گے. تو یہ نیکیاں جب دے دیں گے تو پھر وہ اتنے حقوق مارا ہوگا کہ سارے اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، اور بھی لوگ آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے، کیا کرے؟ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. یعنی وہ فلفل تو کرنا ہے کسی بھی طرح، اللہ تعالیٰ ادلا بدلا تو کریں گے وہاں پہ. تو اگر نیکیاں ختم ہو گئے تو لوگوں کے گناہ اوپر لے لے گا. اب کتنا مفلس ہے دیکھیں، اتنے سارے نیکیوں کو لے کے گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن جب نام اعمال میں تولنے کی باری آئی تو خود کے نیکیاں بھی چلے گئے اور لوگوں کے گناہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے. تو یہ بڑا مفلس ہے. اس لیے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اس کے حقوق مارنے سے بچیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ کرے، قطع تعلق لوگوں سے کرنے سے ہمیں محفوظ رہنا ہے. آ جاتے ہیں. اچھا، سورہ نساء آیت 32 میں ایک اور ترغیب ہے، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. تم تمنا مت کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس کو حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا دی ہے تو تمہارے اندر یہ تمنا نہیں ہونا کہ مجھے بھی وہ دنیا ملے. تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، لیکن کسی کی دیکھا دیکھی طلب کرنے کی یہ چاہت ہٹا دو. لا تتمنوا، تمہیں تمنا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے، ایک آزمائش ہے. دنیا جتنی بھی جس کو ملی ہے وہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت نے دی ہے. تو آزمائش کو جیسے طلب نہیں کرتے تو اسی طرح لوگوں کو دی گئی چیزوں کی طرف تم دیکھو بھی مت. اچھا، ایک اور ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، ان کے رزق میں کشادگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو عمر میں اضافہ اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رزق میں کشادگی چاہتا ہے تو اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک اور ترغیب ہمیں ملتی ہے، ایمان کی علامت بتایا گیا صلہ رحمی کو، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا پسندیدہ عملوں میں سے یہ ایک عمل ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. ایک اور ترغیب ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ان پر ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ کے پسندیدہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا، ایمان والا کہلائے گا. اتنی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے. تو صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے اسلام میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو جوڑے رکھنا مطلب کیا ہے؟ یہ فکر ہونا کہ وہ بھی، میں بھی جنت میں جاؤں، میری کوشش ہو میرے ساتھ میرے خاندان والے بھی جنت میں جائے. یہ جس کی سوچ ہوگی نا وہ سب سے بڑا صلہ رحمی کا کام کرنے والا، کیونکہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑا صلہ رحمی کا کام ہے. اور سورہ نساء آیت 83 میں اللہ رب العزت نے ایک اور ترغیب دی ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو، وقولوا للناس حسنا، اچھے الفاظ سے بات کرو. گندی زبان، بری زبان کبھی بھی استعمال مت کرو کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، قریبی ہو. زبان کا غلط استعمال کرنے سے اسلام روکتا ہے. پھر سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ایک اور ترغیب دی گئی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ دار اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ایک ترغیب دی گئی ہے، ہمارا حق کس کا ہے. مطلب جیسے پیچھے بتایا گیا نا کہ وہ آیت میں سورہ فرقان کی 54 میں تمہارے نسب کے رشتے ہیں اور سسرالی رشتے ہیں، تو سب میں قریب کا لیول کس کا آتا ہے، ایک کے بعد ایک لیول کس کا ہے. ہمارے ماں باپ، بیوی، بچے، پھر بھائی بہن، چاچا، خالہ، ماموں اور پھوپھی، یہ سب ایک کے بعد ایک. تو جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے. الاقرب
فالاقرب، جو احسان کا لیول کس کے لیے ہے؟ جو جتنا قریب ہے اس کے ساتھ اتنا احسان کا لیول ہے، اس کے بعد احسان کا لیول ایسے کرتے جانا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت 26 میں بتایا گیا، ایک اور ترغیب دی گئی ہے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے رکھا ہے اور ان کے حقوق بعض ہم پہ رکھے ہیں، تو ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ تزکیہ کا فارم ہے۔ سورہ بقرہ آیت 26-27 میں بھی ایک اور ترغیب ہے، خسارہ اٹھانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے جو رشتے کاٹے نا ان کو نا 4 القابات سے نوازے، 4 باتیں بتائی، کافروں کی نشانی، خسارہ اٹھانے والوں کی نشانی رشتہ توڑنا، گمراہ کیے جانے والے لوگوں کی نشانی رشتہ توڑنا، ناشکرے لوگوں کی نشانی رشتہ توڑنا، ٹھیک ہے۔ کافروں کی، خسارہ اٹھانے والوں کی یعنی نقصان اٹھانے والوں کی نشانی، گمراہ کیے جانے والوں کی نشانی اور ناشکرے لوگوں کی نشانی ہے رشتہ توڑنا۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں اس میں آئی ہے، دیکھیں۔ سورہ رعد کی آیت 21-25 میں بتایا گیا، نیک لوگوں کی کوالٹیز وہاں پہ گنوا کر یہ بات ہائی لائٹ کی گئی ہے، جو جوڑتے ہیں، جن کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو نیک لوگوں کی کوالٹی میں یہ کوالٹی ہے، تو وہ جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے جوڑ کے رکھو تو وہ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو یہ بعض ترغیبات تھی جو رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ شریعت ہمیں دیتی ہے۔ اس سے اور بہت زیادہ ہے، کچھ چند ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں تاکہ ایک ٹاپک ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، خاندان کے معاملے میں جو ہم میں پائی جانے والی تجزیہ کی کیا کیا فارم ہے؟ یعنی یہ ساری ترغیبات ہے نا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، کیا کر رہا ہے؟ آپ کو فورس کر رہا ہے، اکسا رہا ہے کہ بھائی رشتے جوڑے رکھو۔ اب یہ تجزیہ کے کیا کیا فارمز ہے جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں یا اپنے آپ میں دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اور خاندان میں دیکھتے ہیں۔ خاندان کو جوڑے رکھنے کا ہے، لیکن تجزیہ کے کیا کیا فارمز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جیسے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، جی سام میں ایک رہتے ہیں باجی، بد پیچھے ایک رہتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، سام میں تو اچھے بن کے رہتے ہیں، پھر بد پیچھے رشتے نبھانے کے واسطے ایسے تقریباً ایسا کرتے ہیں لوگ، دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، منافقت اختیار کرتے ہیں، لے کے کھا لیتے باجی، ان کا حق لے کے کھا لیتے۔ میم تجزیہ کے عمل میں میرے کو یہ نظر آیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کو وہ نہیں پوچھ رہی ہے تو ہم بھی اس کو نہیں پوچھیں گے، ادلا بدلی کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام ادلا بدلی کا معاملہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو برے ہیں ان کے ساتھ اچھا کرو، جائزات لے لیتے ہیں، وراثت میں سے کھا جاتے ہیں، تو حرام مال اپنے اکاؤنٹ میں شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا حق مار کے۔ یتیم لوگ رہتے ہیں مگر کئی کو دینا خاندان میں، مطلب ان کو دیکھتے نہیں باجی کے غریب ہے نہ بولتا، ان کو نیچا ہی دیکھتے، اوپر ان کو اوج نہیں کرتے، اپنے خاندان میں ہے بول کے ان کی لسٹ میں نہیں رکھتے، نکال دیتے ان کو، اپنے پرائے اور پرائے اپنے ہو رہے ہیں۔ تو اسلامک ٹیچنگز نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام نہ ہونے کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے اور اندرونی جھگڑے بہت زیادہ لوگوں میں ہیں، اس لیے باہر والے سے اچھے رہ رہے لوگ لیکن خاندان سے دور رہ رہے۔ خاندان کو ہی جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ بہت ترغیب دیتے ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ مین ڈر نہیں ہے نا دلوں میں، تو یہ ہوتا نا اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر رہیں گا تو یہ سب نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مین ڈر جیسا آپ جیسا ہم کو بیان سنا رہے ہیں تو ہم کو یہ چیز سے ڈر ہے، مطلب اللہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، معلومات ہو رہے نا باجی ہم کو، جی ویسا جی۔ تو پہلی بات تو علم ہونا بہت ضروری ہے، لوگوں کو علم سے جوڑے، باقی وہ عمل کرنا ان کا کام ہے۔ پہلے ہم کوشش کیا کرنا ہے، لوگوں کو علم کی طرف جوڑے، جہاں پہ صحیح علم پہنچایا جا رہا تو وہاں پہ جوڑے رکھے، وہاں پہ جڑنے دیجئے۔ جب وہ سنیں گے تو پھر بہت ایکچولی ہوتا کیوں ہے، اتنا سارا فساد کیوں ہے؟ ایک تو معلومات ہو کے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثر معلومات نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، تجزیہ کے فارمز کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، سالوں کا لڑائی جھگڑا چلتا ہے، سالوں سال اس میں ملوث رہتے ہیں،
کوئی صلح نہیں ہوتی اور کمپٹیشنز ہے خاندانوں میں، اور ایک دوسرے کو گرانا، باہر والے کو گرنے سے روکتے لیکن اپنے خاندان کو گرانے کا، ایک دوسرے کو گرانے کا بہت رواج چلا ہے، اور دشمنیاں، پھر بغض، یہ اخلاقی برائیاں ہیں، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے غصہ، ایک دوسرے کی عزت اتارنا، ایک دوسرے پہ احسان جتانے کا جذبہ، یہ بھی بھرا پڑا ہے ہمارے اندر آج کے اس دور میں۔ دیکھتے کہ برائی کا بدلہ ایکسٹریم برائی سے ہم دیں گے، برائی، اچھا اسلام یہ کر رہا ہے کہ آپ غصے کے کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا بدلہ دے سکتے جتنا وہ سامنے سے آپ کے ساتھ برائی کیا، لیکن ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے نا، ہم ٹھنڈے کب ہوتے؟ ایک تھپڑ کا 4 تھپڑ مار کے پھر ہم ٹھنڈے ہوتے، تو یہ بھی اس میں اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ اچھا آج کے دور میں بڑی تجزیہ کا فارم یہ ملتا ہے خاندان میں کہ جس کو دین کی طرف بلا رہے اس سے لوگ زیادہ دشمنی کرتے ہیں، تو یعنی آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے، آپ کو آگ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے، تو ان سے ایسی دشمنی کر رہے جتنا دنیا نقصان ہونے سے دشمنی نہیں ہو رہی، تو دین کا آپ کو سدھارنے سے، اور جو دین کی بات بتاتے ہیں نہ آپ سے کچھ چاہتے، ٹھیک ہے، نہ آپ کا پیسہ چاہتے، نہ آپ کا دنیا کی کوئی چیز چاہتے ہیں، لیکن ان سے دشمنی کر رہے کہ ہمیں جہنم میں جانے دو، ہمیں جنت میں کیوں بلا رہے، تو یہ سالوں کی دشمنی ہو جا رہی لوگوں میں، یہ بھی بڑا مل رہا ہے۔ تو اس کا ہم نے دیکھا کہ کلاشز ہوتے ہیں نا، کلاشز کے وجہ سے لوگ عمل کرنے سے پیچھے ہٹ رہے، اور یہ کلاشز کی وجہ ہی بن رہی ہے جو لوگوں کو دشمنی کرنے پر ابھار رہا ہے۔ ایک منٹ جی میم ایک منٹ، معنی بھی بہت ہے۔ مان لیجیے کوئی میرے سے بہت پہلے سے اس دین کے راستے پہ جڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اب ہم ابھی جڑے ہیں، ہم اپنی مثال بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی جڑے ہیں، تو اگر ہم نے کسی کو مان لیجیے اتنے دن سے جڑا ہوا ہے، کچھ ایسی خاص بات ہم کو معلوم ہو گئی، لیکن دین تو ایسا ہے کہ جتنا سیکھیے ہم لوگ کے لیے کم ہے، تو ہم نے اس کو بتایا تو اگلا نے یہ جواب دیا ابھی تو تم جوڑی، ہم تو زمانہ سے اسی میں جوڑے، ابھی ہم کو بتانے آ رہی ہے، تو بدگمانی جو ہے نا وہ بھی آڑے آتا ہے، مطلب دونوں رشتوں کو خراب کرنے میں۔ یہ دیکھیں ہے مقصد کچھ اور اللہ تعالیٰ اس کو کس مقصد کے تحت آپ کو رکھنے کے لیے کہہ رہے، وہ ساری باتیں چھوڑ کے ہم تجزیہ کے سارے فارمز میں ہم انوالو ہو کے اپنی اعمال کا بیڑا غرق کر رہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شروعاتی تعلیمات جو دی ہے اس میں آپ نے ہائی لائٹ بھی یہ کیا کہ رشتوں کو جوڑے رکھو۔ اچھا عرب میں کیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے رشتوں کو کاٹنا اور خاندانی سالوں کی دشمنی برقرار رکھنا یہ بہت عام تھا۔ ایک بار اگر کسی سے کٹ ہو، ہاں جڑا تو ایسا جڑا کہ فیویکول کا جوڑ ہے، اگر ٹوٹا تو ایسا ٹوٹا کہ پھر وہ جڑتا ہی نہیں، ایسا رواج جب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی ٹیچنگز جو تھی آپ کی، اس میں آپ نے ایک یہ بات کو ہائی لائٹ کیا کہ صلح رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ اچھا تجزیہ کے فارم میں ایک آیت آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ زمین پر لڑائی جھگڑا ہوگا، ہاں ایسی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کر رہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، اور فساد ان دا سینس یہی ہے یعنی توڑ پھوڑ کرنا، آپس میں انسانیت میں توڑ پھوڑ لانا، ٹھیک ہے، تو جوڑے رکھنا ہے، جڑ کے رہنا ہے، توڑ پھوڑ کرنے سے ہمیں بچے رہنا بہت ضروری ہے۔ چلے اگلا سوال ہے، قطع رحمی یا قطع تعلقی کب کر سکتے ہیں؟ اسلام کیا اجازت دیتا ہے اس کی؟ جب دین پہ آ گئی تو بات خطا رحمی، ہاں اللہ جہاں پر شرک، مان لیجیے کوئی ایسی ہمارے گھر میں فیملی ہے جو شرک کر رہی ہو اور ہم کو اس میں مطلب شریک کرنا چاہ رہی ہے، تو ہم اس سے قطع کر سکتے ہیں، رشتہ قطع کر سکتے ہیں۔ اور دین پہ جب دین پہ آ جاتی نازیہ بات، جب ہم بہت ہی ہر چیز بدعت اگر کرے تو اس سے بھی قطع رحمی، پہلے تو سمجھانا ہے، اس کے بعد انہوں نہیں مانے تو کرنا ہے کیا؟ ہاں یہ صحیح سوال ہے آپ کا، سوال پہ سوال صحیح ہے۔ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، رشتہ نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے، دین پہ آ رہی بات تبھی بھی آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے،
اس کام سے آپ کو پیچھے ہٹنا ہے. وہ بدعت کر رہے تو آپ بدعت سے علل اعلان کہہ دینا کہ میں بری الزما ہوں اس کام سے، لیکن رشتہ توڑنا نہیں ہے. اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا تو آپ اعلان کرنا کہ میں اس گناہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں، لیکن رشتہ نہیں توڑنا ہے. سمجھ آ رہی؟ رشتہ توڑنے سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے. ایک حد ایکسٹریم پہ چلے جاتی نا، جیسے ہمیں قرآن میں مثالیں ملتی ہیں وہ نبیوں کا اور ان کے رشتہ داروں سے. کون کون نبی ہے جن کے رشتوں کو اللہ نے کاٹا ہے؟ وہ کون کون ہے بتا سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فادر اور بچوں سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ توڑنے کے لیے کہا تھا. اور ہود علیہ السلام ویری گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوط علیہ السلام کی بیوی. ٹھیک ہے. اچھا ان کو رشتے کب اللہ نے، جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا اب میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تب وہ بولے کہ آپ پہ سلام ہو، اب میں آپ سے بری الزما ہوں. وہاں پہ نکل گئے. یعنی ایکسٹریم لیول پہ جب آ گیا انسان، جان لینے کرنے کی بات آ رہی، تو وہاں پہ آپ ان سے دور ہٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو ڈبو دیا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو ایکسٹریم لیول پہ جا کے پھر وہ رشتہ خود بخود الگ ہو جاتا ہے. اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چچا ابو لہب، ان کی بیوی تو جمیلہ، ان کا بھی ریلیشن ملتا ہے. ایکسٹریم لیول کے کیسز ہے نا. تو بات کیا ہے؟ قطع تعلقی نہیں کرنا، لیکن گونگے شیطان بھی نہیں بننا. جہاں پہ آپ بولنا ہے منہ کھول کے بولنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ چپ رہ جاؤ. ان کو پتہ ہے ایسے گونگے شیطان والی باتیں کر کے، بہانے کر کے خاموش نہیں بیٹھنا. اگلا سوال ہے، صلہ رحمی کن اصولوں پر ہمیں برقرار رکھنا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اصول یعنی کن رولز اینڈ ریگولیشنز پہ ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے. پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا باجی آپ کا. اس کا جواب ہے یعنی ایک ڈسپلن ہمارے اندر لانا ہے. وہ اسلامک ڈسپلن ہم اپنی زندگیوں میں لانا. اور اسلامک ڈسپلن کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ جہاں پہ جو غلط ہے وہاں پہ بولو. نہیں بولنے کے گرز بھی ہمارے اندر پیدا ہونا. ٹھیک ہے. یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہمیں مت بولو، یہاں پر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یہ کام غلط ہے تو ہمیں اس سے الگ رکھو. یہ باتیں کہنا ہے. یہ ڈسپلن کا ایک فارم ہے. یعنی آپ ایک اصول پسند آدمی ہونا، اور وہ آپ کے اصول کیا ہونا؟ اسلامک ہونا ہے. تو اسلام کے تحت ہمیں، اسلام جہاں پہ بولنے کا حکم دے رہا وہاں پہ بولنا، خاموش نہیں بیٹھنا. بات سمجھ آئیے؟ اصول کے تحت رشتوں کو نبھانا. سمجھ نہیں آئی باجی. جیسا کہ بڑے تو دیکھ سمجھ کے بات کرنا تو بھی سمجھانا، ضرورت پڑے تو وہاں پر بولنا ہے. جیسا کہ باجی بڑے ہیں تو دیکھ سمجھ کے بڑوں کی طرح بات کرنا، چھوٹے ہیں تو سمجھانا ان کو وہ بات. حکمت کے تحت بڑوں کو بھی بولنا، چھوٹوں کو بھی بولنا، درمیانہ کو بھی بولنا. ٹھیک ہے. نہیں بول کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اسلام یہ نہیں سکھا رہا. رشتہ ہے، تم رشتہ نہیں توڑنا ہے بول کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. میم اگر ہوتا بھی ہے، بحث بازی بہت ہوتی بھی اس بات میں، تو اپنی بات پوری کر دینی ہے اور بحث نہیں کرنی ہے بس. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دو. قرآن یہ بتا رہا ہے، حدیث یہی بتا رہا ہے کہ دونوں میں کلاش ہو رہا، مطلب یہ غلط ہے ایک صحیح ہے. کلاش تبھی ہوگا نا، دونوں بھی اسلام لے کے آ رہے تو پھر وہاں پہ کلاش کس بات کا؟ ایک بات پہ متفق ہو جائیں گے نا. تو ہاں، کلاشز وہاں ہوں گے جو جھوٹ موٹ کا اسلام وہاں پہ لے کے آتے لوگ، الٹی سیدھی باتیں کر کے، الٹی دلیلیں، گول گول کرنے کی کوشش. ایمان لا لیتے بات جنے اور اللہ کو بیچ میں لاتے. مگر اگر غلط ثابت کرنا ہے تو وہ تو اوپر والا جواب دینا ہی چاہیے. کیسا بھی اگر انہوں یہاں کے لیے سوچ لے رہے میں صحیح ہوں بول کے اللہ کو لا رہے ہیں، یا بیچ میں ایمان لا لے رہے ہیں، تو وہاں تو جواب دینا ہی چاہیے ان کو. جی ان کا مطلب یہ تھا غلط ہے تو بھی ثابت کرنے کے لیے، اب بڑا ہوں مطلب غلطی ثابت کرنے کے لیے اب انہوں میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں یا اللہ بہتر جانتا، وہ بولتے نا باجی باجنے، تو وہ بات سے
اچھا غلط رہ کے بھی اللہ کو اس بیچ میں لے کے آتے، کتنی گٹ سے دیکھو بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہر رشتے میں فٹ کر سکتے آپ۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت نہیں ہو سکتی کسی بھی مخلوق کی خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی۔ اب مخلوق میں والدین بھی آ گئے، مخلوق میں اولاد بھی آ گئے، مخلوق میں شوہر بھی آ گئے، مخلوق میں بیوی بھی آ گئی، مخلوق میں خاندان بھی، رشتہ دار بھی، تمام دنیا کے لوگ بھی، ٹھیک ہے، ٹیچرز ہو، آپ کے امام ہو، آپ کے فلاں ہو، آپ کے فلاں ہو، جو بھی ہو، سب اس میں آگے۔ یہ حدیث اس میں فٹ کر دیجئے، بخاری کی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی بات کو امپورٹنس آپ نہیں دے سکتے، ان کی بات نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے، چاہے بڑے ہو، چاہے چھوٹے ہو، چاہے درمیانہ ہو، جو بھی ہو۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر میں جو آمنے سامنے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی اور ان کے چچا تھے نا؟ ہاں، اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس میں آمنے سامنے کون ہوئے؟ رشتہ دار۔ تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اس بات سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس بات سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ باجی جیسا کہ جنگ میں ہے، جنگ میں اگر جائز ہے کہ آمنے سامنے اگر تمہارا رشتہ دار بھی رہے تو تم اس کے لیے مطلب دلی رحمی مت کریں، بلکہ اس سے جیسے اس کے سامنے اس کا وار کرے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ہے جیسے دین کے تعلق سے اگر ہمارے سامنے اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو اس پہ تمہیں ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے، نہ کہ اس پہ تم ہمدردی جتاؤ۔ اچھا، آپ نے یہ سیکھ لی۔ اور باجی پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں رشتہ ہٹنا، بول کے پیچھے ہٹ جاتے نا، پیچھے مت ہٹنا، سامنے ٹھہرنا۔ جی، اور کیا سیکھ ملتی ہے؟ دین پھیلانا باجی، جنگ کے لیے پیچھے مرنا، یہ دین کے لیے نکلے تو پیچھے مت ہٹنا۔ جی، دین کے لیے رشتہ بھی نہیں دیکھتے، ویری گڈ۔ یہ کون بولا رشتے بھی ہے؟ نہیں انجم، دیکھتے، دین کے لیے جی دین کے معاملے رشتے بھی نہیں دیکھتے۔ پہلی بات تو دیکھیں، جو یہ دین پہ جب آپ چل رہے تو پہلی چیز ٹوٹنے والی رشتے ہی ہے۔ آپ کو توڑنا نہیں ہے لیکن رشتے ٹوٹیں گے، کیونکہ وہ کلاشز ہوں گے نا، کہ ان کا سوچ الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، انہوں دنیا پرست ہے، تم دین پرست ہے، تم دیندار ہے، انہوں دنیا پرست ہے، تو دونوں کی سوچیں ملنا نا نہیں مل رہی، نہیں ملنے سے یہ غزوہ بدر میں کیا ہوا، دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ ابو جہل بولا کہ میں یہ کروں گا، مطلب میں اسلام نہیں قبول کروں گا، میں بلکہ ان سے دشمنی کروں گا، ان کو ماروں گا۔ یہاں سے پھر مسلمان ٹھہر گئے، تو ہمارا تو بن گیا بھائی دماغ دین کا، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے تم ہمارے چاچا کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، تم ہمارے باپ کیوں نہ ہو، تمہارے رشتے کا لحاظ کیے بغیر ہم تم پہ تلوار چلانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بات کیا ہوئی، لیسن کیا ملا ہمیں پہلے، کہ جب دین پہ آپ چلیں گے تو سب سے پہلا امتحان آپ کو اپنے رشتوں کے ساتھ دینا پڑے گا۔ تو رشتوں کو منانے کے خاطر اگر آپ دین چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ناکام۔ دین کو راضی کرنے کے لیے رشتوں کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، رشتوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب۔ بات سمجھ آئی؟ یہ سب سے بڑی سیکھ ہے اس سے جو مل رہی ہے ہمیں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ دین پہ عمل کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ رہے تو ٹوٹنے دو، یہ ہے اس کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ آئی بات سمجھ۔ رشتہ ٹوٹ رہا، آپ دین پہ عمل کر رہے، رشتہ ٹوٹ رہا تو ٹوٹنے دو، خلی ولی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رشتوں کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو سر پہ چڑھانا ہے۔ رشتے ٹوٹ رہے ٹوٹنے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ مت توڑو، یہاں پہ یہ بہت یہ کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ ان کی اچھائی میں شریک رہو، ان کی برائی میں جاؤ، خیر خواہ رہو، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، لیکن جہاں پہ دین کی بات آئی چٹکی مار کے بولنے کا خبردار، یہاں پہ اپنا
इंटरफेयर नहीं होना भैया। यानी दीन को रिश्तों से आगे रखना चाहिए। और आगे वाला रिश्ता तोड़ा तो तोड़े, अपन मत तोड़ो, ये बात हो रही है। वो सामने वाला तोड़ रहा है, भाई हमें छोड़ दो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे सर पे मत मंडलाओ। आप तोड़ना नहीं है, वो चला गया, वो मुंह फुला गया, आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, आपको घर पे नहीं आने दे रहा, आपसे बातें बंद कर रहा, पूरे ख़ानदान को आपके ख़िलाफ़ इकट्ठा कर दिया, चेमा गोइयाँ हो रही, गीबतें हो रही, चुगलियाँ हो रही, भाई इसके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दिया। करने दो, कोई मसला नहीं है, हमारे साथ अल्लाह है। जब हम दीन पे जम रहे तो जम जाओ, किसी रिश्ते की परवाह मत करो, ठीक है। मैम एक बात बता दीजिए यहाँ पर कि रिश्ते को बचाने के लिए क्या उस रिश्ते से दूरी बना सकते हैं? क्योंकि आपसी ताल्लुकात में इतना आदमी उलझ गया है कि मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो मतलब आगे आ जाता है, तो उससे बचने के लिए दूरी सही है, बनाना। थोड़ा आप गैप ले लें। देखिए थोड़ा गैप ले ले, बाज़ रिश्ते ऐसे होते कि नाक में दम करके रखते, वैसे लोगों से थोड़ा तोड़ो मत, रिश्ता आप मत दूरी तोड़ो। मतलब बना सकते हैं ना? हाँ दूरी बना सकते हैं, ये जायज़ है। हाँ, नियत यही है ना मैम कि दूरी बना के रिश्ते को बचाना है। हाँ दूरी बनाओ, हिकमत अपनाओ, फिर रिश्ते को बचाओ। मतलब उनके, अब अल्लाह ना करे उनके घर में कोई मुसीबत आ गई, आप फौरन हाजिर हो जाओ। सलाम दुआ में रह सकते हैं। हाँ, दूरी बचा के सलाम दुआ में रह सकते। कहीं नज़र आ गया तो आप सलाम कर दो, उनके लिए दुआएं करो, ठीक है, ये आप रिश्ता नहीं तोड़ रहे। लेकिन उनकी हरकतों के वजह से, उनके नाम के में दम करने की वजह से आप थोड़ा गैप मेंटेन कर रहे, ये जायज़ है। वरना गैप मेंटेन नहीं करेंगे, असल मकसद से हम डिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से गैप मेंटेन रखो। ये चीज़ है इसके बारे में, सिला रहमी के बारे में आप लोगों को समझ आ गया। ख़ानदान के बारे में इस्लाम का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने ख़ानदान दिया है, फिर इसको जोड़े रखने की क्या क्या तरगीबात दी है, और तज्सिया के क्या फॉर्म्स है जो ख़ानदानों में पाए जाते हैं, कितनी बुरी बुरी शक्लें हैं। पता नहीं लोग अल्लाह को कल जाके क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे कि हमने तोड़ फोड़ के आए, हम उसकी गिबतें किए, इसकी चुगलियाँ किए, उसके हमने मजाक उड़ाई, उसके बारे में उसका हक़ मारा। अच्छा ये भी एक बड़ी तज्सिया का फॉर्म है कि लोग विरासत लोगों की मार देते हैं, ज़मीनें खा जाते हैं, पैसे खा जाते हैं, तो हराम कमा रहे ना, हराम पेट में अपने भरते जा रहे, जहन्नम के करीब खुद होते जा रहे। तो इन सब में एक चीज़ है कि आपको जो अल्लाह ताला ने दिया है दुनिया, बस उसमें क़नाअत के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो और उनका हक़ उनको देते हुए आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जो भी ऐश है, जो भी मज़े, इंशाल्लाह जन्नत में जाके पूरे करेंगे। सिला रहमी के बाद फिर सारी इंसानियत का भी आ गया, सबके साथ हुस्न सलूक का रवैया हमें रखना है, अच्छी बात उन सबके साथ, ज़बान की भी हमें हिफाजत करना है। आपके हाथ पैर से भी लोगों की हिफाजत होना, आपकी ज़बान से भी लोगों की हिफाजत होना, दिल में तक भी आप किसी के बारे में बुराई नहीं रखना, कीना कपट जो भी दिल में होती है वो सारी चीज़ों से अपने आप को पाक रखना। एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है ना, तो वो कौन थे? जो रात में सोते वक़्त सारी अपने दिल को साफ़ कर लेते थे। तो कीना कपट, बुग़्ज़, चुगली, ये सारी बुराई, मतलब एक दूसरे, मतलब किसी से कोई वो ना हो, ठीक है। मतलब हम जी रहे, हमारा मकसद क्या है, मकसद को टारगेट करते हुए ज़िंदगी गुजारना है, किसी से गिले शिकवे नहीं है, नहीं रखना। तो अगर कोई गुनाह किया भी तो उसका तो बदला मिलेगा, उसके नामे अमाल में गुनाह लिख दिया गया। तो हाँ, लेकिन जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करना है। कोई जुल्म कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं करना है। बहुत सारे लोग ठंडे मिजाज के होते हैं कि कोई भी कुछ भी कर रहा है तो खामोश बैठ रहे, ये भी इस्लाम नहीं कह रहा, ये बुज़दिली की निशानी है। जहाँ पे हक़ की बात करना है तो वहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। मैम यहाँ पे ये भी होगा ना मैम, अगर चुप बैठेंगे तो जुल्म और बढ़ेगा अल्लाह का। हाँ, चुप नहीं बैठना है ना। आप जुल्म बर्दाश्त करने वालों को भी वार्न किया है इस्लाम ने। देखिए इस्लाम क्या बता रहा, हर जगह हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना इतनी चीज़ें, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, दरमियाना ज़िंदगी गुजारो। तो रिश्तों में भी एक हद है, एक्सट्रीम भी नहीं जाना, लो में भी नहीं जाना,
آپ کی سوچوں میں بھی ایکسٹریم نہیں جانا، لو نہیں جانا، صلہ رحمی ایکسٹریم نہیں، لو نہیں، ہر چیز میں درمیانہ، نیند زیادہ نہیں سونا، کم نہیں سونا، درمیانی، کھانا زیادہ نہیں، کم نہیں، درمیانی، پانی زیادہ نہیں، کم نہیں، درمیان. تو اسلام ایک درمیانہ دین ہے. اچھا، اولاد کا جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک تجزیہ کا فارم ہم سے رہ گیا، وہ احزاب کی آیت نمبر میں ہے، دیکھیں وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، آگے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اچھا، یہ جو گود لینے کا سلسلہ ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں دے گا، جس کو بیٹے، جس کو 2 مکس دے گا، جس کو چاہے نہیں دے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن جس کو نہیں دیا تو پھر وہ واویلا مچا کے وہ کر کے پھر گود لیتے ہیں. گود لینے میں بھی اسلام گود لینے کے بارے میں روکتا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بعض رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. ایسے بچے کو آپ گود لے رہے جس سے وہ جو پال رہے وہ ان دونوں کا محرم ہو، ٹھیک ہے. ہاں، ایسی بچی کو آپ نے لیا، بعد میں بڑی ہو کے پھر وہ پالتو باپ کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ آپ نہیں لے سکتے، پردے کا معاملہ آ جاتا ہے. ایسے لڑکے کو ہم نے لیا گود اور پھر وہ بعد میں جا کے پردے کا آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ گود نہیں لے سکتے. تو گود لینا، اور اس میں ایک ہے کہ آپ جس کو گود لے رہے اس کو اپنے حقیقی والد کے نام سے ہی پکارا جائے، حقیقی والدین کے نام سے پکارا جائے. ایک حدیث میں کیا آتا ہے، وہ اس شخص پر جنت حرام ہے جس نے اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام اس نے شامل کیا. تو اس بچے کے باپ کا نام پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ نے اپنا نام دے رہے. وہ ایموشنز ہے نا، اسلام ایموشنز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے، اسلام ایموشنز کو بھی کنٹرول میں رکھنے کو کہہ رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، حد میں رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی حرکتیں کر کے دوسروں کو، بچوں کو اپنا بچہ کہہ کے پھر اس کو دوسروں کا نام دے کے، تو اس کی زندگی بھی برباد، اور اس کے ذریعے سے ہم بھی، وہ والدین جو بچوں کو گود لیتے ہیں، اپنا نام دیتے ہیں، ان کا بھی آخرت برباد. تو دیکھیں، ایموشنز کے چلتے بھی ہم نے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ پوائنٹ ایک رہ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ احزاب میں، کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اور کسی دوسرے کا بیٹا ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو اس کا جو حقیقی باپ ہے، حقیقی باپ ہی ہے. اگر آپ پال رہے تو بھی اس کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے ہی پکارا کرو. یہ والی جو آیت ابھی بتائی نا آپ، نسب نہیں چینج کرنا، تو اس میں یہ بھی بات تھی نا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مغلے بیٹے تھے، جو ان کے مطلب انہوں نے جب طلاق دیا، انہوں نے جب طلاق دیا تھا، تو ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلقہ سے جن سے طلاق ہوا تھا، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 نازل کی تھی. ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ان کو منہ بولے بیٹے تھے نا، تو پہلے لوگ ان کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو پھر لوگ ان کو ان کے باپ کے نام سے حارث بن زید بن حارث، ہاں وہ نام سے پکارنے لگے. ٹھیک ہے. تو یعنی دیکھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایموشنز تھے نا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً انہوں نے کہہ دیا. پردے کا حکم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک زید رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں آتے تھے، پردے کا حکم نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رک جاؤ، تو وہ رک گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اللہ کے حکم پہ چوں چاں نہیں کیے، صحابہ نے چوں چاں نہیں کیا. ہم اتنے بڑے ہو گئے، نبی سے بھی بڑے ہو گئے، صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے، کہ ہم چوں چاں کرنے لگتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. یہ تھا بہرحال یہ جو ہم نے سوشل نیڈ کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں کئی سارے رشتوں کے جو مقصد ہے، جو ان کا ڈیویشن کا فارمز ہے اور جو تزکیہ کا فارم ہے، اس کو ہم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ باتیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی، سمجھ میں آ رہی ہے. چلو الحمدللہ.